بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا منهم إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالغير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما
عنه ضره ومر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين جزاک اللہ خیر۔ ابھی جو تلاوت کی گئی تھی وہ سورہ یونس کی تھی۔ سورہ یونس نزول کے لحاظ سے سورہ اسراء کے بعد نازل ہوئی اور ترتیب کے لحاظ سے 10ویں نمبر پہ ہے۔ اس سورت میں انبیاء کے وہ قصے ہیں جن میں ایک قصہ یونس علیہ السلام کا ہے، جن کے نام پر یہ سورت ہے۔ ان کا ذکر کم ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ذکر ہے، تو اس سورت کا نام موسیٰ نہیں رکھا گیا بلکہ یونس علیہ السلام کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام کی امت واحد وہ امت ہے جو پوری اپنے نبی پر ایمان لائی۔ ان کے ایمان لانے کی بدولت ان پر سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس پر سے عذاب کے آثار ظاہر ہونے کے بعد ہٹا لیے گئے ہوں سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی امت کے۔
اس فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے اس سورت کا نام یونس رکھا گیا ہے۔ چلے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو محکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو باندھ لے اس کو خوشخبری دے دے، اور ان کے لیے اس کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا ہی وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ کھولتا ہوا پانی پیے اور دردناک سزا بھگتے ان کا اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد ہی کیا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر اور اس چیز میں اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا قدرہ منازل۔ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو چمکدار بنایا، اس کی منزلیں مقرر کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو تیز روشنی والا بنایا جس میں تیزی بھی ہوتی ہے، سرخی بھی ہوتی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے تو اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، جبکہ چاند کی جو اپنی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ انڈائریکٹ روشنی ہوتی ہے جس سے وہ چمکتا ہے۔ چاند کی روشنی کے کلر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جبکہ سائز گھٹتا بڑھتا ہے، جبکہ سورج کی روشنی گھٹتی بڑھتی ہے، سائز سیم ہوتا ہے۔ چاند کے 28 منزلیں ہیں جن میں 14 دن وہ بڑھتا ہے اور 14 دن وہ گھٹتا ہے، کبھی ایک دن یا 2 دن کے لیے وہ غائب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ چاند سے مسلمانوں کی عبادتیں جڑی ہوئی ہے۔ ہم قمری مہینوں کے مطابق روزہ رکھتے، حج کرتے، ایام عدت کاؤنٹ کرتے، رضاعت کاؤنٹ کرتے، معاہدات حرمت والے مہینے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ عیدین کا تعلق بھی چاند سے ہوتا ہے۔ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو بڑے بڑے کیلنڈرز آسمان پر لٹکا دیے ہیں۔ ایک شمسی کیلنڈر ہے جسے ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ کا مہینے کاؤنٹ کرتے ہیں، اور دوسرا قمری کیلنڈر ہے جس میں روز تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ یہ اس لیے تبدیلی ہوتی رہتی کہ ہم سال، مہینے اور کا حساب معلوم کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے سے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا اور جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، وہاں ان کی یہ صدا ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ۔ ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس بات پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔
دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں بھری جنت کا ذکر کیا۔ جنت کی نعمتیں دیکھ کر انسان بے اختیار کہہ اٹھے گا سبحانک اللہم، اے اللہ آپ پاک ہیں۔ اور جنت میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کہیں گے، یعنی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے۔ اس سلام کی عادت ہمیں دنیا میں ڈالنا پڑے گا۔ جب دنیا میں ہم سلام کریں گے تو پھر آخرت میں بھی ہمیں سلام مطلب سلام کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ہمارے سلام کی تو حالت یہ ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں سلام کرتے ہیں، جس کو ہم نہیں جانتے اسے سلام نہیں کرتے، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ تم اسے بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو، اور اسے بھی سلام کرو جسے تم نہیں جانتے۔ اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے تو ہمیں سلام کی عادت یہیں سے ڈالنی ہوگی انشاءاللہ۔ نعمتیں دو طرح کی ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ جنت میں جتنی بھی نعمتوں کا قرآن میں ذکر کیا گیا ان کا تعلق جسمانی نعمتوں سے ہے، جس کی لذت جسم کو ملے گی، اور ایک نعمت جس کی لذت روح کو ملے گی وہ ہے سلام۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام قول من رب الرحیم، سلام ہوگا، اللہ تعالیٰ سلام کریں گے، بولو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہا جائے گا، رب الرحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ فرشتے ہر دروازے سے آ کر سلام کہیں گے، یہ ان کا ویلکم ہوگا، سبحان اللہ۔ جنتیوں کی باتیں تو ختم ہوگی الحمدللہ، اور ان کی باتیں جنت میں جو رہنے والے ہوں گے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، تو ان کی باتیں جہاں ختم ہوں گی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریف اللہ رب العزت ہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں بھی اپنی مخلوق کا ذکر کیا وہاں الحمدللہ کہا۔ قرآن مجید میں 5 صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرے جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کا ذکر کیا اس سے پہلے الحمدللہ کا ذکر آیا، جیسے سورہ انعام، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ یہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، جیسے سورہ فاطر میں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اور قرآن مجید کی بیچوں بیچ کی سورت سورہ کہف، اپنی کتاب کے ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کا ذکر کیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کے دن کی شروعات دعا سے ہی ہوتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا والیہ النشور۔ قرآن میں بے شمار موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کہا ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا ہے جتنی وہ دنیا کی بھلائی کے لیے مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا طریقہ یہ نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہم کو پکارتا رہتا ہے، اور جب اس مصیبت سے ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا نکلتا ہے گویا اس نے کبھی کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ ربنا لا تجلنا منہ، ربنا لا تجلنا منہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شمار نہ کرے کہ کیا کہنا ہے ابن الوقت والے لوگ کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ کو پکار لے پھر بعد میں اسے چھوڑ دے۔ اس طرح سے حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں تم میں سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے زمانے میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان رسولوں کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین پر ان کی جگہ دی تاکہ دیکھیں ہم تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ، اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ میرا کام نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی گئی ہے۔ اگر میں اپنی رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔
اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یقیناً مجرم فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ جو نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز پر وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے۔ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ چلے آگے پلیز۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. جزاک اللہ خیر. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بعد موافق پر فرساں و شاداں سفر کر رہے ہوتے اور پھر ایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپڑ لگنے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں. اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے ہوں گے. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق کے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہاری ہی خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کے چند روزہ مزے لوٹ لو، پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے تم کیا کر کے آئے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب بھری ہو گئی. پھر آئین اس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، ایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے ایسے غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو. اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہدایت اس کے اختیار میں جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ربنا جعلنا منہم ربنا جعلنا منہم. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ہے اس کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. ان کے چہروں پر روز سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسے ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا.
ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں گے. وہ دوزخ کے مستحق ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ربنا لا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے بچائے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا. سب اپنی حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے دھرے تھے گم ہو جائیں گے. چلے آگے پلیز. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون
إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين جزاک اللہ خیر. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ جاتا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی دیکھو، اس طرح نافرمانی کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو اور پھر اسی کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. پھر تم کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی رہنمائی کرتا ہے اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لی جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرمان روے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لے آؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو تم بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا آل بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچکو جھٹلایا ہے. اسی طرح تو اس سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے.
اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں سے بہت سے لوگ جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں سے بہت لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، اور مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ کچھ نہ سوجھتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ آج کی یہ دنیا کی زندگی میں مست ہے، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی کہ گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کے لیے ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق کے فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں۔ ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب اس امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کے فیصلے پورے انصاف کے ساتھ چکا دیے جاتے ہیں، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ عذاب اچانک رات کو یا دن کو لے آئے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اس وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جل آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اب اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دے۔ چلے آگے پلیز۔ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون جزاک اللہ خیر. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روے زمین کی دولت بھی ہو تو اسے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اکثر انسان جانتے نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے اس کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانا چاہیے. یہ ان سب لوگوں سے، ان چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں. اے نبی ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہراتے ہو؟ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آ گئی ہے اور شفا ہے ان لوگوں کو اس کے لیے جو دلوں میں ہے. صدور صدر کی جمع اور صدر دل میں ہوتا، صدر میں دل ہوتا ہے. دلوں میں جو بیماریاں ہوتی ہے اس کا علاج اس موعظہ میں ہے. اور یہ موعظہ کیا ہے؟ نصیحت، ریمائنڈر، خیر کی بات، نیکی کی بات، دل کو نرم کرنے والی بات، دلوں پر اثر کرنے والی بات موعظہ ہے. اور موعظہ قرآن ہے، موعظہ قرآن ہے. تو یہ تو سارے انسانوں کے لیے ہے. اس کا یہ جو پیغام ہے، اس معجزے کا، اس قرآن کا تو پیغام تو سارے انسانوں کے لیے ہے، فائدہ بھی سارے لوگوں کے لیے ہے، مگر فائدہ اس سے مومن ہی اٹھاتے ہیں. معجزہ اور شفا الناس کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، جبکہ معجزہ، شفا، ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. ایک بار ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، شکایت کی کہ میرے سینے میں درد رہتا ہے.
آپ نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے۔ دل کی بہت سی بیماریاں ہوتی ہے، جسمانی بھی روحانی بھی، جیسے روحانی بیماری جلن، حسد، بغض، کینہ، بدگمانی، غم، غصہ، تکبر، ریاکاری، خود پسندی، بدنیتی، یہ تمام بیماری ہیں۔ ان تمام بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کا علاج قرآن کی قرأت ہے۔ اقرأ القرآن۔ آج کے زمانے کی سب سے بڑی بیماری ڈپریشن ہے۔ جسمانی بیماریاں کم، ڈپریشن زیادہ ہیں۔ ان سب کا علاج قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی یا تم اللہ پر افطرا کرتے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز اس سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر ایسے ہی ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں میں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور نہ زمین میں ایسی ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا ہے، ان کے لیے نہ کسی خوف اور غم کا موقع نہیں ہے۔ دنیا ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، ربنا، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما جس میں کو نہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہو۔ دنیا اور آخرت کے دونوں زندگیوں میں ان کی بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کے باتیں بدل نہیں سکتی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، جو باتیں تجھ پر آپ پر بناتے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں، وہ محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت سزا دیں گے۔ وما يعذب عن ربك مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر۔ کوئی ذرہ برابر چیز بھی زمین اور آسمان میں اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں، اور نہ چھوٹی اور نہ ہی کوئی بڑی، نہ اس سے چھوٹی اور نہ ہی کوئی اس سے بڑی۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑی حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے جو 2 صدی پہلے دریافت ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ 1400 سال پہلے بتا دیے، ذرے سے بھی چھوٹی چیز کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ ذرہ خود ناقابل تقسیم ہونے والی شے ہے، جس کو ہم ذرہ کہتے ہیں۔ جو تقسیم نہیں ہوتا، جو ذرہ تقسیم نہیں ہوتا، اس کو ہم ذرہ کہتے ہیں، ایٹم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دھوپ کی روشنی جب کسی باریک ہول سے گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کی روشنی کے اطراف گرد کے ذرات نظر آتے ہیں، جسے ہاتھ لگانے پر بھی وہ ہاتھ میں نہیں آتے، مٹی کے باریک ذرات۔ سائنس کہتی ہے کہ اس ذرہ یا ایٹم بھی تقسیم شدہ ہیں۔ اس کو الیکٹران، پروٹون، نیوٹران جو اپنے نیوکلیس کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرے سے بھی چھوٹی چیز جو خود چھوٹا ہے، ناقابل تقسیم ہے، اس سے بھی چھوٹی چیز الیکٹران ہے، پروٹون ہے، نیوٹران ہے۔ یہ سب سے پہلے ہی کہ اس کی دریافت سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب مبین میں یہ حقیقت لکھ دی۔
لکھ دی تھی جو آج ہم دریافت کر رہے ہیں. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، تو اللہ کی ذات وہی ہے جس نے رات بنائی تمہارے لیے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. تمہارے لیے یعنی ہمارے لیے رات کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اللہ تعالی. اور ہم ہیں کہ سکون کو نیند کی گولیاں، ٹرنکلائزر میں، ہوٹلوں میں، تھیٹروں میں، سوشل میڈیا پر، پارٹیز میں، شور شرابے میں ڈھونڈتے ہیں کہ تھوڑا وقت چلو سکون کے ساتھ گزارے، تھوڑا وقت خوشی کے ساتھ گزارے، تھوڑا اطمینان ہو جائے. تو یہ ہمارا ہے، اور ہماری نوجوان نسل انہی چیزوں میں سکون ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے سکون ہو رہی ہے. صرف رات ہی نہیں ہمارے لیے سکون کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن سے پتہ چلتی ہے. جیسے رات کو ہم نے تمہارے لیے سکون کے لیے بنایا ہے، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، جیسے یہ آیات ہے کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون کے لیے بنایا ہے. اور پھر دوسرا سورہ روم کی آیات ہے کہ ہم نے تمہارے نطفے سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. بہت خوبصورت آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اس نے تمہاری نفسوں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو. ازواجا، ازواج اسپاؤس بولتے، ازواج بولتے ہمارے پاس ایک شوہر کے لیے آتا ہے، نہیں، یہ لفظی عربی لفظ ہے. ازواج، ازواج کے معنی جیسے انگلش میں آتا ہے اسپاؤس، شوہر ہے تو بیوی، بیوی ہے تو شوہر. تو یہ جوڑے کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ تم ایک دوسرے میں سکون حاصل کرو. اور پھر تیسرا کیا ہے کہ فی بیوتکم سکنا، ہم نے تمہارے گھروں میں سکون رکھا ہے، ہم نے تمہارے گھر سکون کے بنائے ہیں. چوتھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہیے اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. اور آج کے دور میں جو سب سے بڑی قلت ہے وہ سکون ہے. ایک جگہ ہم ڈھونڈتے ہیں اور دوسری جگہوں پر گھر، جہاں مطلب کہ سکون ایک جگہ ہے اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں دوسری جگہوں پر. گھر جا کر سوچنے کی بات ہے کہ یہ ہمارا سکون کہاں مس ہو رہا ہے. کہ یہاں پر رات کو سکون کا بنایا، اور ہم اگر ہماری اپنی راتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بس رات میں کھانا کھائے پیے اور جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ہاتھ میں موبائل آ گیا، ٹیبلٹ آ گیا یا کمپیوٹر آ گیا، اور اس میں بیٹھے ہم خالی سرفنگ کرتے رہتے ہیں، بس یہ دیکھ لیتے بیٹھے، سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں. ہاں، تو رات کو کیا کرتے ہیں، اپنی راتیں پوری ہماری سوشل میڈیا میں ہوتی ہے، ہوٹلوں میں ہوتی ہے، تھیٹروں میں ہوتی ہے، دعوتوں میں ہوتی ہے، پارٹی میں ہوتی ہے. رات کا بیشتر حصہ گزارنے کے بعد جب ہم اپنے بستروں پہ آتے ہیں تو کون سا سکون ہوگا. اور دوسری، اللہ جیسے سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ اگر آپ جلدی سو جاتے، وہ ہے نا ایک انگلش کہاوت بھی ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو وائز، دس از اے ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، کہ آپ جلدی سو جلدی اٹھو، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. تو رات میں جیسے سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ 11 بجے سے پہلے سوتے ہیں تو 11 سے 3 کا جو حصہ ہوتا ہے وہ آپ کے جسم کی ریپیئرنگ کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیکنیشین کو ہمارے آرگنز، دل، دماغ، گردے، بھیجے، پھیپھڑے، پتہ نہیں اور کیا کیا جو چیزیں ہیں ہمارے سسٹم میں، ان تمام کی ریپیئرنگ کے لیے ایک فری کا ٹیکنیشین رکھ دیا ہے. دن بھر کی تھکاوٹ سے جو ہمارے اعضاء پر تھکان کا، کمزوری کا جو اثر پڑتا ہے، اس اثر کو دور کرنے کے لیے جب ہم نیند پہ 5 گھنٹے کی، 3 4 5 6 8 اتنا تو نہیں ہوتا آج کے زمانے میں، بہرحال 4 5 گھنٹے بھی اگر ہم لیتے ہیں سکون کی تو ہمارے اعضاء فریش ہو آتے ہیں. جیسے ہم بولتے ہیں نا ایک پاور نیپ، اگر ہم تھوڑا سا سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں تو ہمارا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہی بات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، ہم نے اپنا سکون رات کا تو ختم کیا ہے. دوسرا فی بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں میں سکون ہے. تو آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، کیا واقعی ہمارے گھر سکون کے ہیں، سکون کے مرکز ہیں؟ کیونکہ جب مطلب گھر میں کون رہتا ہے؟ میاں بیوی بچے، ہو تو پھر ماں باپ ہوتے ہیں. زیادہ تر تو میاں بیوی اور بچے، فیملی سمجھو رہتی ہے. دن بھر شوہر کام کر کے آتے ہیں، بیوی گھر میں اپنا کام کرتے رہتی ہے. تو بعض گھروں میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ شوہر آتے تو شکوے شکایت ہوتے، ارے آپ نے وہ لایا نہیں، ارے وہ چاٹ بنانا تھا، ارے یہ فروٹ کا میں نے بولے تھی یہ چیز ختم ہوئی، یہ لایا نہیں، آپ کو تو یاد ہی نہیں رہتا.
بس جو بھی کام بولو بس وہ کر دیتے ہیں، بس کرتے نہیں، وہ نہیں آتے ہی وہ بیچارہ باہر سے پتہ نہیں کون سے پریشر سے، کیسے حالات سے، دھوپ سے، تنگی سے اور ٹریفک سے ہوتا ہوا گھر آیا ہے، تو بیوی بجائے اس کے کیسے ویلکم کرتی، خیر عافیت پوچھتی، اس کے لیے اس کے آرام کی چیز کرتی، لیکن وہ آتے شکایت لگاتے ہیں تو وہ ایک دم ناراض ہوتا ہے، تو وہ گھر اس کے لیے سکون نہیں۔ یا پھر بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر آئے، صبح سے بیوی کام کر رہی ہے، تھکی ہاری ہے، وہ تو بولتے کہ چلو افطار میں کیا بنا، ارے تم نے تو چھولے بھٹورے نہیں بنا، ارے تم نے تو پکوڑے کب سے نہیں بنا ہے، میں بول کے تھک گیا، میرے بچہ ایسی چھوٹی موٹی بات ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، یہ ڈیلی اس کی چیزیں ہیں، لیکن شوہر کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ خیال کرے کہ دن بھر یہ عورت، اس کی اپنی بیوی دن بھر کام کرتی ہے، کھانا پکاتی، گھر کی خدمت کرتی ہے، بچوں کی خدمت کرتی ہے، وہ بھی تھک جاتی، کوئی چیز اگر بھول جائے تو نظر انداز کر دے، درگزر کر دے، بھول جائے، تو سکون دونوں طرف سے ہوتا ہے، اگر شوہر بیوی پورا خیال کرتی ہے، اگر شوہر نہیں کرتا بھی تو نہیں ہوتی، اور اگر شوہر بہت زیادہ اپنی بیوی کا، گھر کا، بچوں کا خیال رکھتا ہے، ہر ضرورت کا پورا کرتا ہے، لیکن بیوی شکوے شکایتیں کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، تو بھی سکون نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دیکھیں ہم، تو زیادہ تر تو عورتوں کے حصوں میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کمپرمائز کرے، بعض وقت اس کے کیا ہے ایڈجسٹ کرے نا، یہ دونوں چیزیں جب کسی گھر میں ہوتی ہیں تو وہ گھر پرسکون ہوتا ہے، شوہر کی اس کی چیزوں کو نظر انداز کرے، درگزر کرے، بس چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے کرے، اب کوئی بات نہیں کل لا لیں، اس طرح کا، تو یہ سکون اس طرح ہم درگزر کرتے ہیں۔ تیسرا یہ جو اللہ نے بتایا کہ میاں بیوی کو ہم نے تمہاری نفسوں سے تمہارے جوڑے بنا تاکہ تم سکون حاصل کرو، یہ میاں بیوی کے سکون کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے ان کے نفسوں میں ہی ایک سکون پیدا کیا ہے، ان کے اس میں ہی سکون پیدا کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ بیوی جو بنائی گئی ہے اس کے اپنے جسم کا حصہ ہے، جیسے ایک جسم کے ایک حصے کو، پیر میں، ہاتھ میں، سر میں اگر محسوس ہوتا ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اسی کا بنایا ہوا، اسی کا حصہ ہے، لیکن آج لوگ نہیں سمجھتے ان بات کو کہ بیوی بھی اس کے جسم کا ایک حصہ ہے، اگر اس کو تکلیف ہوگی تو پورے گھر کو سمجھا اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ رحمت اور محبت کا تو اللہ نے ڈالا کہ تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ رہو، اگر اللہ کی رحمت اور محبت نہ ڈالی جاتی تو کون کس کے ساتھ زندگی گزار سکتا تھا نا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، میاں بیوی کا رشتہ کیوں بنایا گیا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، صرف بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شوہر کو سکون عطا کرے، یا صرف شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بیوی کو، بلکہ یہاں دونوں ایک دوسرے کے سکون کا باعث بنے، دونوں ایک دوسرے کے آرام اور سکون اطمینان کا باعث بنے، تاکہ گھر کا ماحول، گھر میں پلنے والے بچے اچھے ماحول، اچھے معاشرے میں، اچھے ماحول، اچھے گھر میں سمجھو پرورش پائے، کیونکہ آج کے بچے کل کے جوان، کل کی قوم، جو جنریشن آنے والی ہے وہ آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں تیار ہوتی ہے، اگر آپ ایک اچھا نمونہ انہیں پیش کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی مطلب ان کے لیے ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات جو بتائی، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ رہو، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، کہ دل کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر چاہے اس کے حمد و ثنا میں ہو، اس کے ذکر تسبیحات میں ہو، یا پھر قرآن کے پڑھنے سے ہو، تو اگر قرآن کا پڑھنا، تسبیحات کا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا بھی دلوں کو سکون عطا کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں بیسنے والے کوئی قرآن نہیں پڑھتا، اپنے گھروں میں قرآن کو شروع کرو۔ اللہ اکبر۔ بس ہمیں یہاں پر ہمارے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنے سکون کو کہاں کہاں مس کر رہے ہیں۔